مریم نواز اور پی ایم ایل این کی بات بھی میں کروں گا، لیکن آغاز میں کروں گا ایک دفعہ پھر سینٹر میں آگے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ اب مولانا فضل الرحمان امیدوں کا واحد محور ہے اپوزیشن کی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اگر ٹیبل پہ بٹھانا ہے تو مولانا نے بتانا ہے، لیکن مولانا کے پاس اب وہ باتیں تو کر رہے ہیں علیحدہ علیحدہ، کیا کوئی ایسا ہے سولوشن کہ ان کو دوبارہ ایکس کر سکیں، اور مولانا کے اینڈ پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ بالکل، مولانا فضل الرحمان اس وقت کرٹیکل پوزیشن میں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے اور بڑا جینون موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں کھونے کے لیے صرف ہم ہی کیوں، مسلم لیگ نون کو بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تو کھونا پڑے گا۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز کا خاصا سخت رویہ ہے، اور اس سخت رویے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی، ایون مولانا فضل الرحمان اور باقی جو جماعتیں نو اس میں شامل ہیں، وہ بھی بڑی انوائڈ ہیں، کیونکہ مریم انور جب مولانا اور مریم کی پریس کانفرنس تھی، مولانا اناؤنس کر کے چلے گئے، مریم کہتی رہیں کہ جی مولانا سوال کا جواب دے دیں، لیکن مولانا نے نہیں کیا۔ کیا اندر بھی اس طرح کا کوئی ماحول تھا؟ فواز صاحب، جب نماز مغرب کا وقفہ ہوا تو مریم نواز نے اجلاس کو چھوڑا اور وہ گئی سائڈ پہ، اور انہوں نے اپنے والد سے وہاں پر بات کی، اور میاں نواز شریف نے جب ان سے بات کی اس کے بعد دوبارہ وہ ان کے کہنے پر آ کے اجلاس میں بیٹھی۔ اور جب پریس کانفرنس شروع ہوئی آپ نے دیکھا کہ نورانی صاحب انہیں کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو بس آپ جائیے، اور مریم نواز کہہ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک دم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو سوالات لینے چاہیے، جس پر مولانا صاحب نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ ایون شاہد خاقان عباسی نے مریم کو کہا بس آپ چپ کیجیے، چھوڑیے، آپ بات کیجیے اور آپ بھی آ جائیں، لیکن مریم شاہد خاقان عباسی کی بات بھی انہوں نے نہیں سنی، اور وہ رک گئیں وہاں پر میڈیا کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا انور۔ اب اس کے بعد مولانا کی ٹیلی فونک گفتگو بھی تو ہوئی ہے، انہوں نے زرداری صاحب سے بھی اور میاں نواز شریف سے بھی بات کی، تو وہاں پہ کیا ہے، کچھ رمق ہے امید کی کہ اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے بات کی، ان سے دوستی بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ریزگنیشن نہ دینے کی وجہ سے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان ہوگا اور لانگ مارچ بڑا اس کو نقصان پہنچے گا۔ تاہم انہوں نے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ مولانا انہوں نے آج ایک پرپوزل دی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی ہے وہاں ریزائن کرتے ہیں، اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں سے، اور لاسٹلی ہم کریں گے سندھ اسمبلی سے۔ اب اس تجویز کو 4 اپریل کو جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی جب مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے بات کی تو آصف علی زرداری صاحب کا یہی رویہ تھا کہ مریم یہ سمجھتی ہیں کہ شاید انہوں نے ہی ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرنا ہے، شاید انہی کی دی ہوئی پالیسی کو باقی جو 9 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، ان کا بھی ایک موقف ہے، اور اس موقف کو بھی جو پی ڈی ایم ہے اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آصف علی زرداری کو پی ڈی ایم میں دوبارہ شامل کریں اور اس اتحاد کا حصہ رکھیں۔ اچھا، لیکن ایک 2-3 چیزیں اس سے پہلے کہ مریم والے سوال پہ آؤں، نواز شریف اور پوری فیملی کی بات میں کروں، مولانا فضل الرحمان 27 دسمبر کو نہیں گئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا کے درمیان بھی کچھ فاصلے نظر آ رہے تھے، کمفرٹ لیول جو ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بہت دیر پہلے ہی اس ساری سچویشن سے آگاہ کیا ہوا تھا، لیکن مولانا صاحب زیرک ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ انہیں مسلم لیگ نون سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے یہ بات چھپائی۔ آخر کس حد تک چھپاتے؟ آج جب پیپلز پارٹی نے اپنا سخت سٹانس لیا تو مولانا صاحب کو بھی خاصی شرمندگی ہوئی اور وہ اس ساری صورتحال کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان اور یہ ساری جو لانگ مارچ کی ایک موو ہے وہ اب عید کے بعد ہوگی، عید سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں فواز صاحب، آپ غور کیجئے کہ جب قاضی حسین احمد تھے اور متحدہ مجلس عمل کے وہ پریزیڈنٹ تھے اور مولانا صاحب سیکٹری جنرل تھے، اور اس وقت مولانا صاحب کا یہی سٹانس تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو آج وہ پھر کس طرح اس اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ خود اسمبلیوں میں موجود نہیں ہیں۔ مولانا کے لیے خاصی سچویشن جو ہے وہ کریٹیکل ہے۔ اب مولانا نے دیکھنا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلیے، اگر پیپلز پارٹی کو وہ شامل نہیں کرتے تو بڑی مشکل ہوگی۔ میرا خیال ہے پھر لانگ مارچ کا وہ اثر نہیں رہے گا جو پیپلز پارٹی کی موجودگی میں گورنمنٹ کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور گورنمنٹ بالکل کامیاب ہوئی ہے۔ دیکھیں جیسے ہی پی ڈی ایم کی ہنڈیا اسلام آباد میں پھوٹی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ٹویٹس آئے ہیں اور جس طرح پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا ہے وہ کافی تھا، اور میرے خیال میں اگر اب بھی انہوں نے اس ساری سچویشن کو ہینڈل نہ کیا تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اثر ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا انور، اب آ جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے جو میرے خیال میں کہ پی ایم ایل این کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو مریم نواز کا ہے جو ٹف سٹانس ہے پی ڈی ایم میں بھی سامنے آیا، اور جو نواز شریف صاحب نے سرزنش کر دی اور وہ تھوڑا سا وہ چیزیں ہیں، اب چینج آف گارڈ کیا پی ایم ایل میں نظر آ رہا ہے، ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو اگر یاد ہو تو حمزہ کی اور مریم نواز کے ٹاکنگ ٹرمز ہی نہیں تھے ماضی میں۔
اور بڑی مشکل سے نواز شریف اور شہباز شریف نے ان کی گفتگو جو اس کا آغاز کروایا. اور ابھی جو ویڈیو لنک میٹنگ جو تھی ان کی فیملی کی وہ لیک ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس میں مریم اور حمزہ جو تھے خاصا دونوں کا سخت سٹانس تھا. مریم چاہتی تھی کہ وہ پنجاب میں اگر فارمر جو پرائم وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی ان کو آپ سپورٹ نہ کریں, ان کو سپورٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کمزور ہوگی. جبکہ حمزہ کا یہ سٹانس تھا کہ وہ جو ان کے ایسٹس ہیں جو منجمد ہوئے ہیں نیب کے پاس ہیں ان کو وہ ایک تو ان کو ٹیک کیئر کریں گے اور دوسرا نون کے جو شہباز شریف ہیں اور حمزہ ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کی بھی ٹیک کیئر کریں گے اور ان کو سیف پیسیج دیں گے. مریم کا کہنا تھا کہ اس سے ماضی میں بھی ہمیں نقصان ہوا, آئندہ بھی ہوگا. اس پر دونوں کے درمیان اچھا تلخ کلامی ہوئی جس پر نواز شریف ایک دفعہ تو اس ویڈیو لنک میٹنگ سے اٹھ گئے اور اسحاق ڈار دوبارہ انہیں ویڈیو لنک میٹنگ میں لے کے اور انہوں نے مریم کو خاصا سنب کیا اور انہیں کہا کہ آپ کو اپنے طرز سیاست کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سیاست میں چیزوں کو گفتگو کو اور مخالفین کی اسپیشلی جو طنز ہوتا ہے اس کو ایبزارو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ تو پھر حمزہ آپ کے بھائیوں کی طرح ود ان پارٹی یہ ایک بڑا تاثر ہے کہ مریم خود فیصلے کرتی ہیں اور ان فیصلوں کو امپوز کرتی ہیں دوسروں پر. آپ نے حوالہ بھی کیا نا کہ شاید خاقان کی بھی بات بھی سنی چلی گئی اور باقی چیزیں بھی ہیں, شی از این انڈیپینڈنٹ مائنڈ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے اگر تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلتی ہے تو اس پی ڈی ایم کے جو لانگ مارچ ہوگا وہ تو اس کا وہ اثر نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے. دیکھیے اگر پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوتی ہے اور عید کے بعد بھرپور طریقے سے یہ ساری جماعتیں تو 10 ہیں پی ڈی ایم لانگ مارچ کرتی ہے تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اس کو گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہوگا. اور رہی بات سینٹ کے انتخاب کی تھی اس سے بھی حکومت نے گین کیا اور اب حکومت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر ہے اور پی ڈی ایم کو اپنا اتحاد بچانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو 4 کو اجلاس ہے اس اجلاس کے بعد ہی آپ فورسی کر سکیں گے کہ یہ اتحاد برقرار بھی رہتا ہے. یہ شاید 9 جماعتیں 9 ستارے جو پہلے تھے وہی لانگ مارچ حکومت کے خلاف کرتے ہیں. بڑا آپ نے یاد کرا دیا 9 ستارے جو 1970s میں جو موومنٹ تھی اس کا 9 ستارے نام تھا. ابھی فی الحال پی ڈی ایم کی جماعتیں 10 ہیں, شروع 11 سے ہوئی تھی پھر 10 ہو گئیں, یعنی 11 غلط کہتے تھے اب 10 ہو گئی اب 9 ہو گئی اگر پیپلز پارٹی چلے جائے. تو آنے والا وقت از ویری انٹرسٹنگ. اور ابھی یہ ہے کہ ہنوز دلی دور است کہ ابھی یہ سب کچھ چیزیں اب عید کے بعد پہ جائیں گی, رمضان میں کچھ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جا کر چیزیں ہوں گی. انور رضا آپ کو گائے بگائے ہم دعوت دیتے رہیں گے آپ سے, کچھ اندر کی خبریں اور باتیں بھی آپ سے. پرائم منسٹر عمران خان نے بھی بات کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس پہ بات کی. انڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی, پاکستان کا جو ریجنل جو رول ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. جس طرح پروگرام کے ابتدائی میں نے کہا تھا کہ مشرقی اور مغربی سرحدوں کے جو چیلنجز ہیں, پھر ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اوور آل کہ جو لیسٹ انٹیگریٹڈ جو علاقہ ہے خطہ ہے اس کے حوالے سے بھی, اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, ان سے ہم گفتگو کریں گے. نعیم خالد لودھی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو میں انڈیا والی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آلو برانچ پاکستان نے آفر کیا, پرائم منسٹر نے بھی بات کی, آرمی چیف نے بھی بات کی کہ بھارت کو ماضی کو بھلا کر آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. کیا اس میں کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایسا ہو سکے گا؟ جی, انہوں نے جو پریمائز بنایا میرا خیال وہ بڑا افیکٹو ہے, جو لاجک دی وہ بڑی افیکٹو ہے. انہوں نے کہا کہ جو انٹرسٹ ہے, سپریم انٹرسٹ کسی بھی ملک کا, وہ ویلفیئر آف دی پیپل ہے, اور سیکیورٹی کا مطلب یہ بندوقیں اور ٹینک نہیں ہے بلکہ ایک اکنامک سیکیورٹی, سوشل سیکیورٹی. اس پر یہ پرمائز دونوں نے بنایا, آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے بھی اور آرمی چیف نے بھی.